17 نومبر کو چھٹی کیوں ہوتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں 17 نومبر 1973 کو کیا ہوا تھا؟ 21 اپریل 1967 کو 3 فوجی جرنیلوں نے یونان پہ، جن میں جنرل پاتاکوس، جنرل ماکاریزیوس اور جنرل یورگی پاپادوپولوس تھے، انہوں نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر حکومت چھین لی تھی۔ انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کو جنم دیا تھا۔ ڈکٹیٹرشپ زور پکڑ گئی تھی۔ ان 3 جرنیلوں کے ساتھ پولیس اور فوج مکمل ساتھ دے رہی تھی یا ان کے کنٹرول میں تھی۔ اس وقت انہوں نے جو قانون پاس کیا، انہوں نے اپنا پریشر بڑھانے کے لیے یا عوام پہ ظلم کے لیے جو کیا وہ یہ تھا کہ آپ اکٹھے نہیں گھوم سکتے یا اکٹھے کسی ایک گھر میں نہیں ہو سکتے، آپ رات کو لیٹ یا دیر تک نہیں گھوم سکتے۔ ایسے گانے یا ڈرامے بھی منع کر دیے گئے تھے جن کی وجہ سے عوام اشتعال نہ پکڑ جائے یا فوج اور اپنی پولیس کے خلاف نہ ہو جائے۔ ان گانوں کو یا ان ڈراموں کو، ان فلموں کو بین کر دیا گیا تھا۔ جن لوگوں نے یہ بات مان لی وہ آزاد رہے، اور جن لوگوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، ان ہزاروں لوگوں کو پکڑ کر مختلف جزیروں میں، مختلف کیمپوں میں، جیلوں میں بھیج دیا گیا۔ قانون ڈرا ہوا تھا، انڈر پریشر تھا، اور اس طرح یہ کرتے کراتے 7 سال گزر گئے تھے۔ 14 نومبر 1973 کو پولی تخنیو یونیورسٹی جو ہے، ان کے طالب علموں نے بغاوت شروع کر دی تھی۔ ان کا نعرہ تھا تعلیم، روٹی اور آزادی۔ یہ نعرہ زور پکڑ گیا۔ انہوں نے یونیورسٹی میں، پولی تخنیو میں ایک ریڈیو اسٹیشن قائم کر لیا تھا، اور وہاں سے وہ نعرہ لگاتے تھے اور سارے یونان میں اس کی گونج سنائی دینے لگی تھی۔ اور اسی ریڈیو اسٹیشن کے ذریعے انہوں نے پوری قوم، یونانی عوام تک اپنی آواز پہنچا دی تھی۔ اس ریڈیو اسٹیشن کی آواز کے ذریعے ایتھنز کے گرد و نواح تک ان کی آواز پہنچ چکی تھی۔ دوسرے دن 15 نومبر کی صبح جب لوگوں نے ریڈیو پہ یہ سب پیغامات سنے تھے تو وہ سارے وہاں یونیورسٹی کے سامنے، پولی تخنیو کے سامنے اکٹھے ہو چکے تھے۔ وہاں جب صبح دیکھا گیا تو بہت زیادہ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچ چکے تھے، اور یہ سارا دن اسی طرح گزر گیا۔ پولیس پولی تخنیو یونیورسٹی کے اندر جانا چاہتی تھی، جبکہ عوام ان کو وہاں جانے سے روک رہی تھی، اور طالب علموں کا نعرہ جو تعلیم، روٹی اور آزادی، وہ زور پکڑ گیا تھا۔ پولیس عوام کو وہاں سے بھگانے میں ناکام ہو رہی تھی، وہ وہاں موجود عوام کو نہیں بھگا سکتی تھی، اور یونیورسٹی کے اندر طالب علم تھے، ان کے پاس محدود وسائل، کھانا یا ادویات، پیسے، اس طرح کی چیزیں ختم ہو رہی تھیں۔ یہ چیزیں عوام ان کو مہیا کر رہی تھی، کمبل، ادویات، پیسے، ہر چیز ان کو پہنچائی جا رہی تھی۔ اور یہ بات اس وقت کے حکمران پاپادوپولو کو ناگوار گزر رہی تھی۔ وہ ہر طریقے سے اس کام کو روکنا چاہتا تھا، اس بغاوت کو کچلنا چاہتا تھا۔ پاپادوپولو نے عوام کو وہاں سے بھگانے کے لیے پولیس اور فوج کی مدد لے لی تھی۔ وہ وہاں ٹینکوں کے ذریعے پہنچ چکے تھے اور عوام پر گولیاں برسانا شروع ہو گئے تھے۔ جب یہ سلسلہ زور پکڑ چکا تھا، 14، 15 اور 16 تاریخ کو بہت زیادہ لوگ یونیورسٹی کے سامنے تھے، طالب علم یونیورسٹی کے اندر تھے، اندر کا کوئی بندہ بچا، کوئی طالب علم باہر نہیں آ سکتا تھا، اور باہر سے پولیس اندر نہیں جا سکتی تھی، تو پولیس نے اور فوج نے وہاں پہ ہلا بول دیا تھا۔ 17 نومبر کو صبح فوج اور پولیس وہاں پہ جیسے عوام پہ گولیاں چلانا شروع ہوئیں، ٹینک ان کے پیچھے لگے، تو عوام وہ حصہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئی، لوگ یونیورسٹی سے پیچھے ہٹ گئے۔ ان ٹینکوں میں سے ایک ٹینک نے یونیورسٹی کا مین دروازہ توڑ دیا اور یونیورسٹی میں داخل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی پولیس اور فوج نے گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ بہت سے طالب علم مارے گئے،
24 طالب علم اس دن مارے گئے، جن کو ٹینکوں نے کچل دیا یا ان پہ کچھ لوگ فائرنگ کی زد میں آ کے وہاں ان کو مار دیا گیا۔ کچھ بھاگ گئے، کچھ مارے گئے اور کچھ کو پکڑ کر جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ حکمران نے اس وقت اقتدار پہ جو پاپادوپولو تھا، اس وقت اس نے پولیس کی ڈیوٹی لگائی، وہ جا کے وہ طالب علموں کا خون صاف کیا دوسرے دن، اور دیواروں پہ جو پوسٹر لگے تھے ان کو صاف کر دیا گیا، یا جو خون کے چھینٹے تھے ان کو دھو دیا گیا۔ اور اس کے بعد یہ اتنا بڑا ایک بغاوت تھی، اتنی بڑی کوشش تھی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف کہ 23 جولائی 1974 کو جو الیکشن ہوا اس میں ڈکٹیٹرشپ کو سخت ترین شکست ہوئی اور ڈیموکراتیہ کی ایک بھرپور بہت بڑی اکثریت کے ساتھ جیت ہو گئی۔ اور اس جیت کے سلسلے میں اور اس بغاوت کے سلسلے میں، اس آزادی کے سلسلے میں، ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ہونے والے احتجاج کے سلسلے میں آج تک 17 نومبر کو یہاں یونان میں چھٹی کی جاتی ہے۔ ہزاروں لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں اور ان کے حق میں نعرہ بازی کی جاتی ہے۔ جو اس وقت جنہوں نے قربانی دی تھی ان کے حق میں نکلتے ہیں، ان کی قبروں پہ جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ تھا، یہ کہانی تھی 17 نومبر کی۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ 17 نومبر 1973 کو دوبارہ سے یونان آزاد ہوا۔